رائز کی ہیں شیخ صاحب نے. آپ جی انشاءاللہ بسم اللہ شروع کریں. جی انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، بے حیائی اگر دیکھنا چاہتے ہیں اور حقائق کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کر اور ان کا انکار کرنا چاہتے ہیں تو شیخ عبدالحلیم صاحب کو دیکھ لیجئے. یہ بخاری کی روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ملاحظہ کریں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ایتونی. یہ ترجمہ کریں ایتونی کا کیا مطلب ہے؟ ایتونی لے کے آؤ، ایتونی لے کر آؤ. اکتب لکم کتابن. ایتونی صیغہ امر ہے یا نہیں ہے؟ تم لے کر آؤ. یہ واجب ہے یا نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت. کہتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں بولا، کہاں فیصلہ؟ یہ نبی سے کا فیصلہ ہے کہ ایتونی کا مطلب یہی ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ کے حکم سے، میرے حکم سے قلم کاغذ لانا واجب ہے، مخالفت اس کا حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ عمر سے مشورہ کیا، نہ ابوبکر سے مشورہ کیا، نہ کسی صحابی سے مشورہ کیا کہ وہاں پر رجوع کا کوئی مجال ہو. ایتونی کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ سنا دیا کہ اس کا لانا واجب ہے. اس کا انکار کرنا، اس میں نزاع کرنے والا وہ جواب دینے کا لائق ہی نہیں ہے. اچھا پھر کہتا ہے عمر نے کہاں پہ مخالفت کیا؟ یہ جو عمر کے جملے ہیں، عندنا کتاب اللہ حسبنا کتاب اللہ. کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات میں بولا کتاب اللہ کافی ہے؟ کس مسلمان کا عقیدہ ہے کہ کتاب اللہ کافی ہے؟ کس کے جواب میں عمر نے بولا ہے حسبنا کتاب اللہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں بولا ہے نا. ابتداءً تو نہیں بولا کہ کتاب اللہ کافی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قلم کاغذ لے کے آؤ، میں وصیت لکھنا چاہتا ہوں تاکہ تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. اس کے جواب میں بولا ہے کہ کتاب اللہ کافی ہے. اس کا مطلب ہے الکنایت ابلغ من التصریح. یہ تصریح ہے، تصریح سے بھی زیادہ تصریح ہے، یہ بلیغ ہے کہ ہمیں آپ کی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. مخالفت بہت واضح ہے. اور پھر یہ اسی حدیث میں، بخاری کی حدیث میں، اور پھر ملاحظہ کریں احمد ابن حنبل کی جو حدیث ہے، جابر کے الفاظ ہیں یہ. کہتا ہے تم نے راوی کے الفاظ تم نے پکڑ لیے اور راوی کے الفاظ میں نے پکڑ لیے ہیں. یہ راوی کون ہے؟ جابر کے الفاظ ہیں. جابر شاہد واقعہ ہے. سارا دن بیٹھ کہتا ہے نا صحابہ صحابہ صحابہ. وہ صحابی آئی ہے، صحابی کہہ رہا، کیا کہہ رہا؟ فخالف علیہ عمر بن الخطاب. عمر نے مخالفت کی ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں بخاری میں بھی موجود ہے عمر نے مخالفت کیا، مسلم میں بھی عمر نے مخالفت کیا. بخاری میں جو الفاظ ہے حسبنا کتاب اللہ، حسبنا کتاب اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ ابتداءً تو نہیں بولا نا، ایک مقام ہے، ایک کانٹیکسٹ ہے. کانٹیکسٹ کو آپ کو کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور اسی بات کی وجہ سے صحابہ میں اختلاف شروع ہو گیا. عمر کی بات کی وجہ سے ہی ملاحظہ کریں بخاری کی جو حدیث نمبر 4432 میں نے دکھائی آپ کو. عمر نے کہا وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنِ حَسْبُنَا کتاب اللہ. کتاب قرآن ہمارے پاس ہے، کتاب اللہ ہمارے لیے کافی ہے. فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ. فَاخْتَلَفَ تفریق کے لیے ہوتا ہے. عمر کی بات کی وجہ سے، کیونکہ عمر نے آغاز اختلاف کیا ہے تو اب لوگوں نے مخالفت کی. تو عمر کا مخالفت بہت واضح ہے. پھر ہم آئیں گے حسبنا کتاب اللہ. خود کلام کفریہ ہے، کسی مسلمان کا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ حسبنا کتاب اللہ. نہ یہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ کبھی قرآن نے بولا ہے. یہ اللہ حسبنا کتاب اللہ اللہ کی تکذیب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے. اور اس کے قائل کے کفر پہ امت کا اجماع ہے کہ کتاب اللہ کافی نہیں ہے، سب لوگ جانتے ہیں. اچھا کہتے ہیں روایت پڑھنے کا فہم ہے. روایت پڑھنے کا، جی ہاں، روایت اپنے شاہد حال بتا رہا ہے، فہم نہیں ہے اس کا. وہ کہہ رہا، وہ شہادت دے رہا عمر نے مخالفت کی ہے. جابر ابن عبداللہ انصاری شہادت دے رہا عمر مخالفت کی ہے. کہتا ہے اس کا فہم ہے، فہم نہیں ہے، اجتہاد نہیں ہے. اس کی شہادت ہے بالحس بالمشاہدہ بالعیان. اس نے شہادت دی ہے، دیکھیے شہادت دی ہے. اچھا کہتا ہے غلبہ الوجہ کا مطلب ہے، شیخ صاحب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ لفظی ترجمہ کرو، میری طرف دیکھو شیخ صاحب، مطالعہ نہ کرو. شیخ صاحب میری طرف دیکھو کہ غلبہ الوجہ کا مطلب ہے اشتد علیہ الوجہ. کس بیوقوف نے بولا، کس احمق نے بولا کہ غلبہ کا مطلب ہے اشتدہ؟ اور کس احمق نے بولا ہے غلبہ کا مطلب ہے اشتدہ؟ غلبہ کا مطلب ہے کہ یہ شخص غلبہ علیہ، یہ اپنے درد کا مغلوب ہو چکا ہے، شکست کھا چکا اپنے درد کا. اس کا مطلب ہی کیا ہے؟ غلبہ غالب بولتے ہیں، پیروز کو مغلوب بولتے ہیں، شکست. غلبہ علیہ الوجہ، درد اس پہ حاوی ہو چکا ہے، درد اس پہ اس کو مغلوب، اس کے کس جگہ کو مغلوب کر دیا ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد غلب علیہ، بے شک وہ اپنے درد کا مغلوب ہو چکا ہے. ان کا جسم یا ان کا فکر جب قرائن سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس عبارت، ابھی میں آگے جا کر کو بتاؤں گا غلبہ الوجہ عبارت اخرى، کیونکہ بخاری کے نزدیک نقل بالمعنی جائز ہے. غلبہ الوجہ کا مطلب ہی یہی ہے انہ یحجر، کہ یہ ہذیان کہہ رہے ہیں، کیونکہ غلبہ الوجہ کا مطلب یہ کہ ان کا فکر سے ہی کام نہیں دے رہا، یہ اپنے درد ان پہ حاوی ہو چکا ہے. کیونکہ عربوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ایک شخص جب مریض ہوتا ہے تو وہ اس کا عقل کھو بیٹھ جاتا ہے، اس کا مطلب ہی یہی ہے. یہ عبارت نخرہ اس کا ہے، اور بخاری نقل بالمعنی کا قائل ہے، یہ اسی کا دوسرے الفاظ ہیں. اچھا آپ نے کہا کہ نہ آنکھ میں آنکھ ڈال کر بولنا دکھاؤ، یہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں بیٹھ کر ان کی مخالفت کرنا، یہ ان کے گھر میں بیٹھ کر مخالفت کرنا بعبارت نخرہ ان کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر اس نے مخالفت کی. یہ ایک اصطلاح ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آنکھ سامنے جھک کر اس کے آنکھوں میں دیکھا ہو. آنکھ میں آنکھ ڈال کر مخالفت کی، یعنی ان کے حضور شریف میں، ان کے حضور شریف کا انہوں نے خیال نہیں رکھا ہے، حرمت کا خیال نہیں رکھا، مخالفت کی. اب انہوں نے کہا کہ جتنے میں نے تعین کا ذکر کیا ان سب کا یہ سب ایک ہی تان کی طرف جاتا ہے. نہیں، یہ ایک تان نہیں ہے، مخالفت اور تان ہے. دوسروں کا یہ لیڈر بن گیا ہے، دوسروں سے بھی مخالفت کرے، دوسرا تان ہے. یہ تان سبب اذیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ مخالفت، یہ وہ پہلا تان نہیں، یہ دوسرا تان ہے. یہ تان توہین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ پہلا تن نہیں، یہ اگلا الگ تان ہے. پھر اس نے دوسروں سے بھی اذیت کرایا ہے، دوسروں سے بھی توہین کرایا ہے. اچھا پھر اللہ آپ کا بھلا کرے. اور پھر یہ تان کہ جب اس نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے تو اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کا نہ اللہ پہ اعتقاد ہے، نہ روز جزا پہ اعتقاد ہے. کیونکہ اللہ اور روز جزا پہ اعتقاد ہوتا تو میں نے قرآن کی آیت دکھائی، اس آیت کا کیوں آپ نے جواب نہیں دیا شیخ صاحب؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ انما کان قول المؤمنین، مؤمنین کا قول تو یہ ہے اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم، جب اللہ اور رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی وہ حکم دے دیں، ان يقولوا سمعنا واطعنا، کہ کہہ دیں ہم نے ہماری سماعت ہے، طاعت ہے. اور مجھے بتاؤ یہاں پہ عمر نے سمعنا اطعنا بولا ہے کیا مخالفت کیا؟ اور سمعنا اطعنا بولا ہے مخالفت کی ہے، اور دوسروں کے بھی مخالفت سکھایا ہے. اس کا کیوں تم نے جواب نہیں دیا؟ اچھا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اس کا کیوں آپ نے جواب نہیں دیا؟ ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب علیم، آپ نے کہہ دیا کہ جابر کی حدیث وہ تو راوی کا فہم ہے. نہیں، اس کا مشاہدہ ہے، یہ روایت ہے، حجت ہے آپ پر. عبداللہ ابن عباس بھی جو رو رو کے کہتے تھے، اور اگر عبداللہ ابن عباس رو رو کے کہتے تھے ان الرزیہ کل الرزیہ، میں عبداللہ ابن عباس کی حدیث آپ کو دکھاؤں میرے محترم ناظرین. عبداللہ ابن عباس روتے تھے اور کہتے تھے یوم الخمیس وما یوم الخمیس، القارعة ما القارعة، یوم الخمیس وما یوم الخمیس. یہ کس معنوں میں کہا جاتا ہے یوم الخمیس؟ یہ تفخیم امر اور تعظیم مصیبت کے لیے کہا جاتا ہے. اور پھر کہا ثم بکا حتى بل دمعه على الحسباء، اتنے روتے تھے اس واقعے کو ذکر کر کے کہ ان کی آنکھوں میں آنسوؤں سے زمین تر ہو جاتا تھا. اور پھر ملاحظہ کریں عبداللہ ابن عباس حبر الامہ کا یہ بخاری کی حدیث نمبر ہے، ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ حدیث نمبر ہے 114، ان الرزیہ کل الرزیہ ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین الکتابہ. مصیبت، ساری مصیبت وہ مصیبت ہے، اسلام کے سارے مصائب کا جڑ یہی ہے. آئے ہائے ہائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں راضی ہو گئے؟ کیوں جھوٹ کہتے ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں راضی ہو گئے؟ اچھا ان الرزیہ کل الرزیہ، سب مصیبت کا جڑ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کتابت کے درمیان لوگ حائل ہو گئے. وہ حائل کون ہوئے تھے؟ صحابہ کے تو دو گروہ تھے نا. ایک گروہ وہ ہے کہ کہتا کتاب لکھ دو، وصیت لکھنے دو. ایک گروہ جو مخالفت کرنے والا ہے. واضح بات ہے، کس سے نہیں کہا؟ عمر تو مخالفین کا لیڈر تھا، اس میں تو شک ہی نہیں ہے. عمر جو مخالفین میں شامل تھا اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے، یا یہاں پر جی سر، یا یہاں پر کیا ہے مخالفت نہیں کی عمر بن الخطاب نے، تو مخالفت کس نے کیا ہے؟ عمر نے اگر مخالفت نہیں کی، وہ کون ہے جس نے اس کا نام بتاؤ ہمیں. عبداللہ ابن عباس کہتا ہے اسلام کے مسائل کا سارا جڑ اساس اسی سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت نہیں لکھنے دیا گیا.
یہ کس نے نہیں لکھنے دیا گیا؟ نہیں لکھنے دیا. اگر عمر نے نہیں کیا اس کا نام مجھے بتاؤ, کسی کتاب میں دکھاؤ کس نے نہیں لکھنے دیا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ وقت ختم ہوا ہے جی شیخ صاحب آپ کا. جی آپ کا وقت 10 منٹ ختم ہو گیا. تو ایک چھوٹی سی گزارش کرنی تھی. یہ جو جی صاحب. ہمارے ساتھ ایڈ ہے نا یہ زوم پر لوگ, جی یہ بہت بےہودہ قسم کے ریمارکس پاس کر رہے ہیں تو مقدسات سب کو کے متعلق. وہ اپنے اس کو کہہ دیں کہ نکال دیں ان کو. آپریٹر صاحب سب کو کک آؤٹ کریں, کسی کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ زوم پہ کسی کی. جو بےہودہ ریمارک کرے اس کو نکال دیں بھائی زوم سے. وہ میرے سامنے اچھا وہ دوسرا. اچھا جی میرا کنٹرول تو اس پہ نہیں, آپریٹر صاحب کا کنٹرول ہے. یہ اتنی زیادہ آگی مجھے نظر ہی نہیں آ رہی. شیخ صاحب کا چہرہ ہی نہیں نظر آ رہا. وہ کہہ رہے ہیں جی میں یہ کوئی بندہ بار بار ایک یہ کر رہا ہے. یہ مجھے بالکل سکرین ایسے اس کو کک آؤٹ کر دیں بھائی. سر مجھے وہ یوٹیوب میں جا کے دیکھیں نا, جو لوگ چیٹ کرنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں فیس بک یوٹیوب پہ جا کے ادھر دیکھ لیں, چیٹ کریں. ادھر زوم میں ضرورت نہیں ہے ادھر چیٹ کرنے کی. اچھا دوسرا چلیں, بڑی اچھی گفتگو جا رہی ہے اور کوشش کیجیے اور مزید تحمل اور بردباری سے بحث کو گفتگو کو آگے بڑھائیں. جی علامہ صاحب میں سٹارٹ کرتا ہوں. عبد الحلیم صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم, اما بعد. اچھا میں واپس اسی پوائنٹ کی طرف جاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا, جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا فیصلہ کریں. پھر اس نے کیا دلیل دی؟ دلیل تو دی نہیں. طارق بھائی میں نے آپ کو کہا تھا, میں نے عرض کیا تھا کہ دعویٰ ہو تو دلیل ساتھ ہونی پڑے گی. دلیل بغیر کام نہیں چلے گا یاری, نہیں چلے گا. اس نے وہی کی طرح وہی بات ریپیٹ کر لی. علامہ صاحب میں تھوڑا سا روکتا ہوں آپ کو, ایک منٹ. آپ نا گفتگو میں تھوڑا سا نا نام پورا لیا کریں, یا صرف اوکے سوری وہ سیگے استعمال کریں. معاف کیجیے سر, سیگے استعمال کر لیں. آپ کر لیں, تو کر لیں. نام لینا ہے تو پھر کائنڈلی پورا نام لیجیے. معاف کیجیے میری غلطی. جی بہت شکریہ. میں نے آگے بڑھیں. میں نے ان کو کہا کہ آپ نے آیت پیش کی اور آیت سے غلط استدلال کیا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم فرمایا تو حکم کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. حکم ہمیشہ علی الوجوب تو نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, حکم تو ہمیشہ علی الوجوب تو نہیں ہوتا. تو علی الوجوب کی دلیل دے. ائتونی بکتاب, کتاب لاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کہاں کیا؟ فیصلہ تو کیا ہی نہیں, بلکہ فیصلہ تو ہمارے حق میں ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوانا چھوڑ دیا. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوانا نہیں چھوڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے رہے اور کتاب لکھی گئی, میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں اگر کتاب لکھی گئی تو اس کتاب کو لاؤ, کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر صحابہ رضی اللہ عنہم کا ایمان پھر ثابت کرنا وہ ہمارا کام ہے میرے بھائی. جب کتاب لکھی جائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب لکم کتابا لا تضلوا, تم گمراہ نہیں ہوں گے. یہ کہتے ہیں کہ صحابہ گمراہ ہوئے, تو اگر کتاب لکھی گئی تو صحابہ گمراہ کیسے ہوئے؟ صحابہ مرتد کیسے ہوئے؟ یہ تو صحابہ کو مرتد مانتے ہیں. تو اگر کتاب لکھی گئی تو صحابہ مرتد کیسے ہوئے؟ اگر کتاب نہیں لکھی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب اتنی اہم کتاب نہیں تھی, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا وہ اجتہاد تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ارادہ ملتوی فرما دیا. ہائے ہائے عمر, قربان جاؤں تیرے ایمان پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تقریر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کا اظہار کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کتاب کو چھوڑ دیا تو ائتونی, تو فیصلہ ہی نہیں ہوا. جب فیصلہ نہیں ہوا تو مخالفت کیسے ہوئی؟ مخالفت تو اس وقت ہے جب بالجزم یقین کے ساتھ ہمیں معلوم ہو کہ فیصلہ ہو چکا ہو, لیکن یہ ثابت کریں نا, اللہ یاری صاحب ثابت کریں کہ فیصلہ ہو چکا تھا. اچھا دوسری بات, انہوں نے کہا کہ نبی کے جواب میں انہوں نے کہا, میں نے ثابت کیا اسی روایت سے
کہ نبی کے جواب میں انہوں نے نہیں کہا، بلکہ وہ تو دوسرے لوگوں کو فرما رہے تھے، وہ تو دوسرے لوگوں کو فرما رہے تھے اور ان کو قائل کر رہے تھے کہ دیکھیں ہمیں کتاب اللہ کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر شفقت کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، شفقت کرنے کی وجہ سے۔ اور میری بات ایک یاد رکھنا طارق بھائی، شفقت کہاں سے آتی ہے؟ شفقت کا منبع ادب ہے۔ شفقت اٹھتی ہے جب کسی کے دل کے اندر کسی کی ادب ہو۔ دیکھو، جب ہم ہمارے والدین کو ہم بیمار دیکھتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ نہ چائے بنائیں، آپ کھانا نہ بنائیں، میں بنا دوں گا، میں آپ کے لیے لے آؤں گا۔ کیوں؟ شفقت کی وجہ سے۔ لیکن اس شفقت کا اصول کیا ہے؟ اس کا روٹ کیا ہے؟ ادب ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہیں دیا، حضرت عمر نے جواب ان کو دیا۔ میں نے دو طرح سے اس کو ثابت کیا۔ حضرت عمر کے الفاظ دیکھو، حسبنا، ہمیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہہ رہے ہیں۔ پھر فرما رہے ہیں عندکم، عندکم، کم کا کیا مطلب؟ کم کا مطلب تمہارے، یعنی تم، یہ جمع کا صیغہ ہے، واحد کا صیغہ نہیں ہے، جمع کا صیغہ ہے، دوسروں کو فرما رہے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، تیسری بات انہوں نے کہا کہ خالفہ، یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، جابر کے الفاظ ہیں اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعبیر ہے، اور میں نے اس کو کہا کہ یہ کسی عالم کے یہاں کفر کا فتویٰ ایسے الفاظ پر نہیں آ سکتا۔ مجھے اس کا جواب دیں کہ خالفہ حضرت جابر کے الفاظ ہیں۔ دیکھیں طارق بھائی، تین لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور تینوں کی تینوں ایک ہی واقعے کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں گے کہ تینوں کے الفاظ مختلف ہوں گے جب وہ اس واقعے کی ادائیگی کریں گے۔ اب ہر ایک اپنے لحاظ سے وہ کرے گا۔ ان الفاظ کو لے کر کسی کو جیل کے اندر ڈالنا یہ نہیں ہو سکتا ان کے اسلام کے اندر، خاص طور پر کفر کا فتویٰ۔ یہ ہم ویسے بات نہیں کر رہے ہیں، ہم کفر کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جب کفر کا اصول ہے کہ جب ایک بھی احتمال آ جائے تو بطل الاستدلال، اس آدمی کا دلیل لینا اس قول سے باطل ہو جاتا ہے۔ اس آدمی کا دلیل لینا اس قول سے باطل ہو جاتا ہے۔ میری باتیں اس پر لازم ہے، یہ میری باتوں کو جواب نہیں دے رہا، یہ جواب نہیں دے رہا، یہ بھاگ رہا ہے، یہ بس اپنے قانون کو آگے کر رہا ہے، آگے کرتا جا رہا ہے، آگے کرتا جا رہا ہے۔ میری باتوں کو جو علمی ہے، اس کی باتیں تو وہ بچہ بھی کہہ سکتا ہے۔ او عمر نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ یہ جو پہلا تان ہے نا، پہلے تو اس کو ثابت کرو میرے بھائی، پہلے تو اس کو ثابت کرو۔ اچھا، اس نے کہا کہ صحابہ نے اختلاف کیا، توبہ توبہ، لا الہ الا اللہ، یہ اتنا واضح جھوٹ ہے، اس جیسا جھوٹ میں نے دنیا کے اندر دیکھا ہی نہیں۔ اچھا، یہ دیکھو، اور اس نے الفاظ بھی دیکھو پڑھے، توبہ استغفر اللہ، الفاظ یہ ہیں وَعِنْدَكُمْ القرآن حسبنا کتاب اللہ، تمہارے پاس قرآن ہے، کتاب اللہ ہمیں کافی ہے۔ پھر دیکھو فاختلف اہل البیت، فاختلف اہل البیت، طارق بھائی اہل بیت کون ہیں؟ صحابہ ہیں؟ نہیں، اس کے معصومین امام، اس کے معصومین امام۔ دیکھو یہ ہنس رہا ہے، کیوں ہنس رہا ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ میں نے اس کو چوری میں پکڑ لیا ہے۔ اس نے ترجمہ کیا صحابہ، اہل بیت بھی موجود تھے گھر کے اندر اور کچھ اور بھی لوگ موجود تھے، تو ان کچھ اور لوگوں کے بارے میں بات بھی نہیں ہوئی۔ جھگڑا کیا تو اہل بیت نے جھگڑا کیا، فاختلف اہل البیت، اہل بیت نے اختلاف کیا، واختصموا، اور انہوں نے جھگڑا کیا۔ کس نے کیا؟ تیرے معصومین ائمہ، تیرے معصومین اماموں نے، انہوں نے جھگڑا کیا۔ کچھ کہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قلم دوات دو، اور کچھ آل بیت کہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قلم دوات نہ دو۔ تو اختلاف کرنے والے تو تیرے آل بیت تھے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ قَرِّبُوا، کچھ کہہ رہے تھے قَرِّبُوا يَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَن تَضِلُّوا بَعْدَ، تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، آگے کرو۔ اور وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عمر، اور ان میں سے کچھ تھے جنہوں نے وہی کہا جو حضرت عمر نے فرمایا۔
ان میں سے آل بیت میں سے کچھ تھے جنہوں نے وہی فرمایا ما قال عمر، جو حضرت عمر نے فرمایا. تو اگر حضرت عمر کا جملہ حسبنا کتاب اللہ اگر یہ کفر ہے تو پھر کفر کا فتویٰ لوٹتا ہے آل بیت پر. لیکن الحمدللہ چونکہ ہم آل بیت کے غلام ہیں تو ہم آل بیت کا دفاع کر سکتے ہیں. ان کا موقف اختیار کرنے سے آل بیت کو آگ میں ڈالنا ہے. ان کا موقف اختیار کرنے سے کیا؟ آل بیت کو جہنم کے اندر دھکیلنا ہے. دھکیلو اور دھکیلو. تو وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، بعض یہ کہہ رہے تھے. اچھا قرآن، اچھا حائل ہونے والے یہ تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا فرمایا؟ ان الرزیہ کل الرزیہ، کہ مصیبت یہ پوری مصیبت تھی. ما حال بین رسول اللہ، اللہ کے رسول اور لکھنے کا درمیان کس چیز نے حائل ڈالا؟ اختلافہم و لغتہم، اہل بیت کا اختلاف اور اہل بیت کا شور ڈالنے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا. صحابہ نے کچھ نہیں کیا. حضرت عمر نے فرمایا حسبنا کتاب اللہ غلب علیہ الوجع، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے. آل بیت رضی اللہ عنہم جو گھر کے افراد تھے، گھر کے، کیونکہ وہی گھر کے اندر تھے، گھر ان کا تھا، اور جو مطالبہ تھا، جو مطالبہ قلم لانے کا وہ تو ان کو تھا. جو قلم دوات لانے کا تھا وہ تو کس کو تھا؟ وہ تو آل بیت کو تھا. حضرت عمر نے کیا مخالفت کی آپ مجھے بتائیں. حضرت عمر نے، میں نے آپ کو پہلے بتایا حسبنا کتاب اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو قلم دوات نہیں دیتا ہوں. حسبنا کتاب اللہ کا اپنا معنی ہے. اگر کسی نے انکار کیا تو آل بیت نے انکار کیا. اچھا